على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج محرم کی 3 تاریخ ہو چکی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد عاشورہ کا مقدس اور محترم دن آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بابرکت دن ہم سبھی کو نصیب فرما دے۔ دیکھیں، یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت مرحمت فرمائی ہے اور ان ایام کے اندر کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن مقدس نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے یہاں بڑے قابل احترام ہے اور ان مہینوں کے اندر جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اور پھر خاص طور پر دیکھیں، خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں 10واں دن، یہ دن اللہ رب العزت کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا تمام مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، لیکن جب 10 شعبان سن 2 ہجری کو رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو بندہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے، مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنی بڑی فضیلت 10 محرم کے روزے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ، 10 محرم کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے یہ دن مقدس بن گیا، محترم بن گیا، بابرکت بن گیا۔
یہ بات میرے پیارے بھائیوں صحیح نہیں، بلکہ دیکھیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہ عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے، اور قرآن مقدس نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سالوں کے بعد پیش آیا۔ لہذا یہ کہنا کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، عاشورہ کی فضیلت اس واقعے کی وجہ سے ہے، یہ بات درست نہیں۔ ہاں البتہ میرے پیارے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دن شہید ہو جانا، آپ کی شہادت کا اس دن پیش آ جانا، یہ تو مزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی دلیل کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا درجہ، اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا مرتبہ، اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا مقام اس دن مرحمت فرمایا جو پہلے سے مقدس اور پہلے سے بابرکت اور محترم چلا آ رہا، تو پتہ چلا کہ عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ ہاں البتہ دیکھیں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس دن کو اللہ رب العزت نے دوسرے دنوں کے اوپر کیا فضیلت دی ہے، اور اس دن کا اللہ رب العزت کے یہاں کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں بعض لوگوں کے درمیان یہ باتیں مشہور ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں اترے وہ دن عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری وہ دن عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار بنا دیا وہ دن عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت بھی عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ ساری باتیں لوگوں کے درمیان مشہور تو ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں ان کی کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ کوئی ایک بھی صحیح روایت ایسی نظر نہیں آتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہاں یہ سارے کے سارے واقعات اسی دن پیش آئے تھے یا اسی دن پیش آئے تھے۔ ہاں البتہ ایک روایت ہے جس کو علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر جگہ دی ہے، وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی دریائے نیل کے پانی پر ماریں۔ آپ نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجے میں دریائے نیل کے اندر 12 خشک راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان راستوں کے ذریعے اپنے لشکر کو ساتھ لے کر دریائے نیل کو پار کر گئے۔ لیکن دیکھیں جب میرے پیارے بھائیوں فرعون دریائے نیل کے کنارے پہنچا اور اس نے دریائے نیل کے اندر خشک راستے دیکھے تو وہ بھی اپنے لشکر کو ساتھ لے کر دریائے نیل کے اندر چلا گیا۔ لیکن جب ٹھیک بیچوں بیچ پہنچا اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا کہ تو جس طرح پہلے مل کر کے بہ رہا تھا
اسی طرح اب بھی مل کر کے بہ پڑ، دریائے نیل کا پانی اسی طرح مل گیا اور فرعون ماں اپنے لشکر کے دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ یہ واقعہ میرے پیارے بھائیو عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو پیش آیا۔ اس سلسلے میں یہ روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر ہے اور جس کو علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو واقعات بتائے جاتے ہیں کہ اس دن پیش آئے تھے یا پیش آئیں گے، ان کے اس دن کے پیش آنے کے سلسلے میں کوئی بھی اصل و بنیاد نہیں، کوئی ایک صحیح روایت ایسی نظر نہیں آتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہاں یہ سارے واقعات اسی دن پیش آئے تھے۔ اس لیے ہم ان واقعات کو نہ تو صحیح کہتے نہ غلط کہتے اور نہ یہ کہتے کہ اسی دن پیش آئے تھے یا اسی دن پیش آئیں گے، بس اتنا کہتے ہیں کہ اس بات کا صحیح علم اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ مجھے اور آپ کو اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو کیا فضیلت بخشی ہے اور اللہ رب العزت نے اس دن کا کیا مرتبہ اور مقام رکھا ہے، تو بس یوں سمجھ لیں کہ یہ تمام اللہ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہے جس دن کو چاہے اپنی رحمت و برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لے۔ اللہ رب العزت ہی اس کی حکمت بھی جانتا ہے اور اللہ رب العزت ہی اس کی مصلحت بھی جانتا ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس دن کو اپنی رحمت و برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرمایا ہے تو پھر اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اسی کام میں لایا جائے، اس دن کو اسی کام میں استعمال کیا جائے جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور سنت کے طور پر میں آپ کو بتا چکا اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا اور وہ یہ کہ اس دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اس کی ہر مسلمان کوشش کرے کہ میں 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یہاں دیکھیں میں ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دوں جس کا ہم سبھی کے سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جب عاشورہ کا دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ یہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ میں آپ کو بتا چکا کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ یہ یہودی بھی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت ہو جاتی۔ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو بجائے ایک کے 2 روزے رکھوں گا، یعنی 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10 اور 11 محرم کے 2 روزے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو ہلکی سی مشابہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن دیکھیں اگلے سال یہ عاشورہ کا دن آنے سے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس ارشاد پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے جانثار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کار تھے، وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن چکے تھے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کا اہتمام کیا کہ بجائے ایک کے 2 روزے رکھے جائیں، یعنی 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10 اور 11 محرم کے 2 روزے، اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فقط 10 محرم کا روزہ رکھے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا بلکہ اس کو ثواب ہی ملے گا، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے آپ کی خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، محرم کی 9-10 تاریخ کے 2 روزے یا پھر 10 اور 11 تاریخ کے 2 روزے۔ تو اس بات کا اہتمام کریں کہ میرے پیارے بھائیوں 2 روزے رکھیں، 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10 اور 11 محرم کے 2 روزے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے، اور اس کائنات کے اندر بسنے والے ہر مومن کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ ایک اور بات دیکھیں، آخر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے۔ وہ سبق یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ ادنا سی مشابہت بھی پسند نہیں فرمائی، جبکہ یہ مشابہت کسی برے کام کے اندر نہیں تھی، کسی ناجائز کام کے اندر نہیں تھی، بلکہ دین کے کام کے اندر مشابہت تھی، عبادت کے اندر مشابہت تھی، کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ دین دنیا کے تمام مذاہب سے ممتاز ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب کے اوپر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے بالکل ممتاز اور جدا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا طرز عمل، ایک مسلمان کی چال ڈھال، اس کی وضاحت، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں، یہ تمام چیزیں غیر مسلموں سے ممتاز اور جدا ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو احادیث کے اندر جا بجا یہ احکامات ملیں گے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ غیر مسلموں سے اپنا طریقہ الگ رکھو۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ خالف المشرکین، مشرکین جو اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو ساجی اور شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر بھی الگ رکھو اور باطن بھی الگ رکھو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب عبادت کے کام میں، جب بندگی کے کام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی ادنا سی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، تو اگر ہم دوسرے کاموں میں یعنی ناجائز کاموں میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ناگوار گزرے۔ اور یاد رکھیں اگر یہ مشابہت اس مقصد کے ساتھ اور اس نیت سے اختیار کی جائے کہ میں دیکھنے میں ان جیسا لگوں
میں دیکھنے میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو بندہ کسی قوم کا طرز عمل اختیار کرے گا وہ بندہ اسی قوم کے اندر داخل ہوگا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک بندہ انگریز کا طریقہ اس لیے اپناتا ہے کہ میں دیکھنے میں انگریز لگوں، میں دیکھنے میں انگریز جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ۔ اور اگر یہ نیت نہیں بس ایسے ہی مشابہت اختیار کر لی تب بھی مکروہ ضرور ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مشابہت سے بچتے ہوئے اگر ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے اور 2 روزے رکھیں گے تو یہ بڑی ہی فضیلت والا کام ہے، اس کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ جو اور اعمال ہم نے اپنی طرف سے اختیار کر لیے ہیں، مثال کے طور پر 10 محرم کو کھچڑی ضرور بنائیں گے یا حلوہ ضرور بنائیں گے یا شربت ضرور بانٹیں گے، تو یہ سارے کام وہ ہیں میرے پیارے بھائیوں جو نہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور نہ ہی آپ کے پیارے اصحاب نے کیے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں نے کی۔ اس لیے ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو کام صحیح معنوں میں کرنے کا ہے وہ ہے روزے کا رکھنا، تو روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دے میرے لیے، اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ رب العزت جو باتیں کہہ دی گئی ہم تمام کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔